بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، افغانستان سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ طالبان کے حملے جاری ہے، اور زیادہ تر طالبان کے حملے جو ہے وہ شمال ملک کے شمال، افغانستان کے شمال اور شمال مغرب کی طرف زیادہ ان کا فوکس ہے۔ ایک بات ہے کہ امریکہ جا رہا ہے 11 ستمبر تک اس کی ہو جائے گی مکمل انخلا، اور ساتھ ہی نیٹو کے فورسز بھی نکل جائیں گے۔ ابھی آہستہ آہستہ یہ بات تھوڑی سی کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ بھی طالبان کے لیے نہ صرف سافٹ کارنر رکھتا ہے، بلکہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید طالبان اس مسئلے کا حل ہو، اور ان کے کچھ اور اہداف ہو سکتے ہیں کہ طالبان شاید مستقبل میں چین اور پاکستان میں اگر ان کے کچھ پروجیکٹس ہیں تو طالبان بہتر رہیں گے ان کی تکمیل میں۔ تو یہ صورتحال، اور ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کی ٹیم جو واشنگٹن چلی تھی، وہاں پر بھی امریکہ نے اس کو اتنا خاص جو ہے وہ توجہ نہیں دی، بلکہ یہ کمٹمنٹ کیا کہ وی ول کنٹینیو، جو کہ ایک کسٹمری اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو سپورٹ ہے وہ جاری رکھیں گے کابل حکومت کے ساتھ۔ ابھی طالبان کو ایک بات انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے، سمجھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ طالبان ٹھیک ہے یہ فیریبریز میں جگہ جگہ پہ ایک ڈسٹرکٹ دوسرا ڈسٹرکٹ یہ تو لیتے رہیں گے، لیکن سائملٹینیسلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں دو اور فنامنا جو ہے وہ بڑے واضح ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عوامی سطح پہ طالبان کے خلاف جو نفرت ہے یا ان کو جو غصہ ہے، ابھی وہ ایک اپرائزنگ کی شکل اختیار کر رہی ہے، اور خبریں یہ آ رہی ہے کہ جگہ جگہ سے لوگ جو ہے طالبان کے خلاف اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ جو پرانے ورلڈ آرٹ جسے کہتے تھے یا مجاہدین کمانڈر جسے کہتے تھے، وہ بھی کافی ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور اپنی ملیشیا جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ وہ ننگرہار سے لے کر اوپر بلخ، تخار اور ہرات وغیرہ ہر جگہ پہ، تو یہ بھی سچویشن جو بن رہی ہے، اس سے ایسا محسوس ہوگا کہ شاید طالبان کے نظر میں جو ہے کہ وہ ایزیلی جا کے کابل کا محاصرہ کر کے یا اس کو قبضہ کر لیں گے، یہ مشکل ہے، اور ڈیفینیٹلی ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب 89 ارلی 90s میں جب مجاہدین، جب سوویت کی وڈرال ہو گئی، مکمل سوویت وڈرا ہو گئی، تو اس سے ایک بات واضح نظر آئی کہ اس وقت باوجود اس کے کہ سوویت کے جانے کے بعد مجاہد اس وقت جو حکومت تھی ڈاکٹر نجیب صاحب کی، ان کے ساتھ کسی کی سپورٹ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود مجاہدین نے جو ہے وہ ڈاکٹر نجیب سے کابل پہ وہ قبضہ نہ کر سکے، اور تقریباً 3-4 سال تک وہ سٹیپ ریسسٹنس ہوتی رہی۔ اس وقت جو سچویشن ہے افغانستان کی، ڈیفینیٹلی 3,50,000 کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے بڑی ٹرینڈ فورسز ہیں، اسلحہ سے لیس ہیں، ماڈرن اسلحہ سے لیس ہیں۔ ایسی صورتحال میں اگر طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جا کے بڑے شہروں پہ یا کابل پہ قبضہ کریں گے، تو میرے خیال میں وہ یہ ہے احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات ہوگی۔ اس لیے طالبان کو بجائے اس کے کہ پورے افغانستان کو جنگ کا وہ بنا لے کہ ہر جگہ پہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، مجاہدین کمانڈر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، طالبان اور پھر فورسز وغیرہ ہر جگہ پہ یہی بندوق اور گولی اور لاٹھی گولی کی سرکار ہوگی، بہتر یہی ہوگا کہ یہ موقع ہے کہ وہ بیٹھ جائیں، یا اپنے خیالات میں اگر ان کا یہ خیال ہے کہ امریکہ کی سپورٹ سے وہ آ کے افغانستان پہ قبضہ کریں گے، کابل پہ قبضہ کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں ایز این انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کہ یہ مشکل ہوگا بہت، کیونکہ ہسٹوریکل اس طرح ہوا نہیں ہے کہ وہ اگر وہ آ کے اب کابل کو قبضہ کر بھی لیں گے لیکن وہ ریٹین نہیں کر سکیں گے، یہ حالات خراب ہوتے جائیں گے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ اور ممالک ان کی سپورٹ کریں گے تو یہ بھی ان کی خام خیالی ہوگی۔ بہتر ہوگا کہ وہ بجائے اس کے کہ بندوق اور گولی کے ذریعے لوگوں کو قبضہ کرنے یا لوگوں پہ کنٹرول کرنا چاہ رہے، وہ اپنی پالیسیز میں چینج لائے، سامنے آئے، بات چیت میں، جس طرح اگر وہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، اگر وہ 1.5 سال سے وہ امریکی فوجیوں پہ کوئی حملہ نہیں ہوا، بلکہ الٹا طالبان ان کی جو ہے ان کی حفاظت کر رہے ہیں تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی ان کی افغان گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہونی چاہیے، تھوڑا سا سٹے کرے، بجائے اس کے کہ تشدد میں کمی لائے، افغان گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے یا لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے وہ میننگ فل نیگوشیٹ کرے، مطلب ایک طریقے سے ابھی ان کا جو محاصرہ ہے کہ وہ کابل کو کلوز کریں گے، یا جو ہے بڑے شہروں کو جس طرح مزار شریف، اس طرح ننگرہار، اس طرح خوست یا ہرات وغیرہ بڑے بڑے شہروں کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے ڈسٹرکٹ لیتے رہے، حالانکہ ان کو پتہ ہے، سب لوگ کہہ رہے تھے کہ طالبان کا 70% افغانستان کی ان کا قبضہ ہے یا ان کا کنٹرول ہے،
تو ابھی کدھر ہے وہ 70%؟ مطلب دیکھیے ایگزیجریٹ ہوا تھا بہت زیادہ، امریکی بھی ایگزیجریٹ کر رہے تھے، یو این بھی ایگزیجریٹ کر رہا تھا، ہر کوئی ایگزیجریٹ کر رہا تھا کہ افغانستان میں طالبان کا 70% علاقے پہ کنٹرول ہے۔ اگر 70% علاقے پہ کنٹرول تھا تو آج وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 450 پلس اراؤنڈ جو ہے افغانستان کے ڈسٹرکٹ ہے، طالبان کلیم کرتے کہ ہماری 50 پہ یا 100 پہ ہمارا جو ہے قبضہ ہوا ہے۔ کون سے ڈسٹرکٹس ہیں؟ یہ بھی بڑی انسگنیفیکنٹ، کیونکہ افغانستان کی جو ڈیموگرافی ہے یا ان کی جو جیوگرافی ہے وہ بڑی ٹف ٹرین اور چھوٹے چھوٹے ڈسٹرکٹ، یہ نہیں جس طرح پاکستان اور ممالک کے ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے ہمارے گاؤں ان کے ڈسٹرکٹس کے برابر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجائے اس کے کہ طالبان بندوق پہ زور پہ آ جائے اور افغانستان میں جو جھگڑا ہے اس کو دوام دے دے، اور اس طرح فوج بھی لڑتی رہے گی، عوام بھی لڑتے رہیں گے، کمانڈرز بھی آئیں گے، اور لوگوں کے انٹرسٹ آئیں گے، پاکستان کے انٹرسٹ، ایران کے انٹرسٹ، ترکی کے انٹرسٹ، ہندوستان کے انٹرسٹ، امریکہ کے انٹرسٹ، چائنیز انٹرسٹ، روس کے انٹرسٹ، اور افغانستان سے ایک بار پھر ایک ایسا وہ بن جائے گا کہ وہاں پہ پوری دنیا کی لڑائی افغانستان کی سرزمین پہ لڑی جائے گی، اور مریں گے بھی افغان اور لڑیں گے بھی افغان۔ اس سے بچنے کے لیے طالبان کو چاہیے کہ وہ اپنی پالیسی میں چینج لائے، ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا وہ ریزسٹنس کو چھوڑ دے، مل بیٹھ کے ایسے نا افغان ایک جرگہ کر کے وہ بیٹھ جائے اور مستقبل کے لیے لائحہ عمل طے کرے، ورنہ یہ جھگڑا جو ہے یہ ٹل ٹو دا فنش جاری رہے۔